بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ود عائشہ۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت ادریس اور ظالم بادشاہ کا واقعہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیغمبری کی ابتدا یوں ہوئی کہ ان کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ اس کا گزر ایک سرزمین سے ہوا جو اللہ تعالیٰ کے خالص مومن کی زمین تھی، جس نے دین و باطل کو ترک کر کے اہل باطل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بادشاہ کو وہ زمین پسند آئی۔ وزیروں سے پوچھا یہ کس کی زمین ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں مومن کی ہی ہے جو آپ کی رعایا میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا اور اس کے زمین کی خواہش اس نے کہا کہ میرے بچے تجھ سے زیادہ اس زمین کے محتاج ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس زمین کی قیمت لے کر مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں فروخت نہیں کروں گا اور جو ہی بلا قیمت دوں گا، اس کا ذکر ہی چھوڑ دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس کے تیور بگڑ گئے۔ اسی حالت میں غضبناک اور متفر واپس ہوا۔ اس کی ایک زوجہ ہزارہ کی سے تھی جس کو وہ بہت چاہتا تھا اور اکثر اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلایا۔ اس عورت نے بادشاہ کو بہت غضبناک دیکھا۔ پوچھا ہے بادشاہ، کون سا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ اس قدر غصے میں ہیں؟ بادشاہ نے زمین کا قصہ اسے بیان کیا۔ اس عورت نے کہا اے بادشاہ، کام وہ کرتا ہے اور غصے میں پیچ و تام وہ کھاتا ہے جس کو انتقام و تغییر کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر تو اس کو بغیر کسی ہیلے کے قتل نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کو مار ڈالنے کی تدبیر اور ہیلا کرتی ہوں۔ زمین میں تیرے قبضے میں آ جائے گی اور رعایا کے نزدیک اس کے قتل کے بارے میں تجھ پر کوئی الزام بھی نہیں رہے گا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کون سی تدبیر ہے؟ اس نے کہا کہ ہزارہ کی ایک جماعت ہے جس کے پاس بھیجتی ہوں وہ تیرے دین سے بھیجتی ہوں وہ تیرے دین سامنے پکڑ کر لائیں اور تیرے سامنے گواہی دیں کہ وہ تیرے دین سے گر گیا۔ اس طرح آپ اس کو قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہی کرو۔ ہزارہ میں سے کچھ اشخاص کچھ عورت کے دین پر تھے جو مومنین کے قتل کا حلال جانتے تھے۔ اس نے ان کو طلب کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ بادشاہ کے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا۔ مومن کے قتل کی وجہ سے حق تعالیٰ غضبناک ہوا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، تو نے اس مومن کو قتل پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کی زمین بھی وصف کر لی اور اس کے اہل و عیال کو محتاج و مجبور کر دیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ قیامت میں اس کے بدلے میں تجھ سے انتقام لوں گا اور دنیا میں تیری بادشاہی مٹا دوں گا، تیرے شہر کو برباد کر دوں گا اور تیری عزت کو ذلت و تبدیل کر دوں گا، تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا۔ میرے صبر اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تھا تجھ کو مغرور کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے جبکہ وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا اے جبار، خدا کا رسول ہوں۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اسے کہا اے ادریس علیہ السلام، میرے دربار سے نکل جاؤ، میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے۔ پھر اس عورت کو بلایا اور ادریس علیہ السلام کی گفتگو بیان کی۔ اس نے کہا ادریس علیہ السلام کہ خدا کی رسالت سے خوف مت کر، میں کسی کو بھیج کر ادریس علیہ السلام کو قتل کرائے دیتی ہوں تاکہ اس کے خدا کی رسالت تو باطل ہو۔ ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے چند اصحاب تھے جو ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بھی آگاہ کر دیا جو تو خدا نے ان کو وحی کی تھی اور جو ادریس علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ ہوئے۔ اس عورت نے ہزارہ کا 40 آدمیوں کو
ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے جائے مقام پر آئے جہاں وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن وہ ان کو وہاں نہ پایا اور وہ واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے آئے تھے تو وہ سب بکھر گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کیا کہ آج 40 اشخاص آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے اور آپ ہوشیار رہیے گا، بلکہ اس شہر سے ہی چلے جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی روز اپنے صحاب کو لے کر اس شہر سے باہر نکل گئے۔ صبح کو خدا سے دعا کی کہ پالنے والے تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام بھیجا، اس کو پہنچایا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب مجھے مار ڈالنے کی۔ خدا نے وہی فرمائی کہ تم اس سے علیحدہ رہو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنا حکم اس پر جاری کروں گا اور تمہاری بات اب اور اپنی رسالت سچ کر دکھاؤں گا۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کیا کہ پالنے والے، میری ایک حاجت ہے۔ خدا نے فرمایا بیان کرو، میں تمہاری حاجت پوری لاؤں گا۔ آج کی جب تک میں نہ عرض کروں ان پر بارش نہ ہو۔ خدا نے فرمایا اے ادریس علیہ السلام، ان کا شہر تباہ ہو جائیں گے، لوگ بھوکے